ام من جعل الارض قرارا، قرآن سوال اٹھاتا ہے بھلا بتاؤ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا؟ یہ خود تھوڑی ہو گیا ہے. ام من جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، کیا زبردست بات ہے. پھر اس کے بیچ میں اس نے دریا جاری کر دیے، پانی بنایا سمندر میں ایک ہی جگہ. لیکن پوری دنیا میں انسانوں کے رہنے کی جائے قرار ہے، تو آپ بتاؤ کوئی جائے قرار ایسی ہے جہاں پانی نہ ہو؟ ہے بھائی، آپ گئے ہوٹل میں، جائے قرار ہے جی، بیٹھے سر پانی چاہیے، واش روم جانا ہے، کہہ رہے پانی نہیں ہوتا بھائی ہمارے یہاں، کھانا ملے گا خالی آپ کو. وہ بھائی کوئی بوتل دلا دو نیسلے کی یا کوئی فینا کی، کوئی خرید لیں گے. ہم کہہ رہے پانی ہے، تو آپ کہیں گے جائے قرار تھوڑی ہے پھر یہ. زمین کو جائے قرار بنایا، پانی کی صفت ہے نیچے کی طرف آنا، تو سمندر میں پانی ہے. اگر یہ پانی وہاں نہ جاتا پہاڑوں پہ تو صرف ساحل سمندر پہ لوگ آباد ہوتے، اور اس پانی کو بوائل کر کر کے اس سے بھاپ اسٹیم نکال کے پھر ٹھنڈا کر کے 6 مہینے میں 1 گلاس پانی پیتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ایسا ہی ہوتا نا. وہی اسی پانی کو دبئی والے جیسے اب کر رہے ہیں نا، تو ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ کڑوا پانی اب کیا کریں. تو پانی کو یہ اللہ میں ایسا نظام بنایا کہ آپ جتنا ہائٹ پر جاتے چلے جائیں پانی کی مقدار کم ہونے کے بجائے بڑھتی. برستا ادھر ہے، سمندر کے قریبی علاقوں پہ عموماً بارشیں کم ہوتی ہیں. اور کیسے سورج ایک خاص ٹیمپریچر سے پانی کو اٹھاتا ہے، خاص ٹیمپریچر سے، کہ اس میں نمک نیچے رہ جائے. عجیب عجیب قدرت کی چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں. دیکھو عجیب بات ہے کہ سورج تپاتا ہے نا، اس کو سمندر کو تپاتا ہے، وہ اسٹیم بن کے جب اوپر جائے گا تو اوپر کھاد بھی جاتی ہے، جو مچھلیوں کی وجہ سے نائٹروجن پیدا ہوتی ہے نا، وہ بھی جاتی ہے اس کے اوپر. پھر جب وہ پانی برستا ہے وہ نائٹروجن زمین پہ لے کے آتا ہے. وہ نائٹروجن آپ کے میرے پیٹ میں جائے نقصان دہ نہیں ہے، زمین کو وہ زرخیز کر دیتی ہے. حالانکہ ویسے آپ اور میں اگر کھاد کھائیں تو کھا سکتے ہیں کیا؟ یہ یوریا کھا کے دیکھو آپ، میرے مشورے پر 1 چمچ کھا لو آج آپ. بارش کے پانی میں جو پاور ہے یوریا سے زیادہ ہے. یہ جنگلوں میں کوئی یوریا ڈال رہا ہوتا ہے جو اتنے بڑے بڑے پہاڑوں جیسے درخت پیدا ہو گئے. میں تھائی لینڈ کے جنگلوں میں گیا ہوں، میں تنزانیہ کے جنگلوں میں گیا ہوں، ایسی گرینری ہے، آدمی کہتے ہیں ادھر کھاد کون پھینک رہا ہے یہاں پہ آ کے؟ کوئی کھاد نہیں ہے، کوئی ٹریکٹر نہیں چل رہے. یہ پانی ہے جس کو خدا برکت والا پانی کہتا ہے. ہم نے کیاری بنائی ہے، پانی صبح شام ڈال کے تھک جاتے ہیں، گھاس کا تنکا نہیں اگتا. جب بارشیں برستی ہیں بھائی پتہ نہیں کیا زمین لہلانے لگتی ہے. ایک عجیب پاور ہے اس کے اندر، اس پانی میں. لیکن وہ پانی آپ پیو نقصان دہ نہیں ہے، نقصان نہیں دیتا آپ کو. تو اب کیسے ایک خاص ٹیمپریچر دیا جا رہا ہے اس کو کہ اتنا نہ ہو کہ سب چیزیں ہی آنا شروع ہو جائیں. ہے بھائی، پانی آئے اور اتنی مقدار میں نائٹروجن آئے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں آنا چاہیے. پھر وہ پانی جب آسمان کی بلندیوں پہ پہنچتا ہے، قرآن بارش کی بہت مثالیں دیتا ہے. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اونٹنیاں ہوتی ہیں نا پانی پلانے والی، جو پانی بھر بھر کے لے کے جا رہی ہوتی ہیں. اللہ ان بادلوں کو اس سے تعبیر کرتے ہیں کہ ہم نے اونٹنیاں لگا دی ہیں لائن پہ، ٹھیک ہے نا. وہ اونٹنیاں فضا میں، بادلوں کو اللہ کہہ رہے ہیں یہ اونٹنیاں ہیں. وہ پانی کے ڈول بھر بھر کے تشکیلات ہو رہی ہیں. بھائی جا تو مری کے پہاڑوں پہ جا کے برف برس، سوات مردان کے پہاڑوں ہائٹ کے ایریاز ہیں، وہاں جا کے گلگت چترال وہاں جا کے برسو. کراچی میں زیادہ برسنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں سے برس کے آئے گا ادھر ہی، ادھر زیادہ جا کے برسو، کیونکہ ادھر کم برسے یہاں سے وہاں نہیں جا سکتا. وہاں جتنا گرے گا پھسل کے جائے گا سمندر میں ہی، دریا سارے ادھر ہی آئیں گے. تو زیادہ وہاں برسو، یہاں زیادہ برسنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ اونٹنیاں جا رہی ہوتی ہیں ڈول بھر بھر کے، جو بادلوں کو جو اللہ تعبیر کر رہا ہے، لواقح پانی سے بھرے ہوئے بادل. اور وہ جا کے مختلف جگہوں پہ دے مار 4:30 جب برستی ہے. ہمارے حضرت بارش کو دیکھتے حضرت کی آنکھوں سے آنسو نکلتے. اللہ کیسا اپنے بندوں پہ مہربان ہو رہا ہے. داڑ بارش کا شور بھی ایک خوشی پیدا کرتا ہے. اور بارش میں حیات ہے. بارش بند ہو جائے سب ختم، ساری دنیا کی معیشت کا جنازہ نکل جائے. لوگ روٹی کے لیے ترسیں، ہر چیز. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اللہ کہتے ہیں اس آسمان میں اس بارش کے پانی میں تمہاری روزی ہے. رزق پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ رزق عربی میں صرف روٹی اور پراٹھے کو نہیں کہتے ہیں. رزق کہتے ہیں جو بھی زندگی گزارنے کے ضروری لوازمات ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ رزق. قرآن کہہ رہے ہیں اس پانی میں سب کچھ ہے. کیا مطلب؟ یہ پانی ہے تو تم کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے ہو، یہ پانی ہے تو نظر جس کی کمزور ہے آپ کے چشمہ اس پانی کی وجہ سے لگا ہوا ہے. بارشیں برسیں گی آپ کو چشمہ مارکیٹ میں نہیں ملے گا. آپ کہو گے یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں مولوی صاحب، بارش کا چشمے سے کیا تعلق؟ یہ وہ والا چشمہ تم ہے تعلق جو پہاڑوں سے نکلتا ہے، یہ والے چشمے سے کیا تعلق؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. پیٹرول گیا تیل لینے، اگر بارش برسنا بند ہو جائے سب کچھ ختم ہو جائے گا. کیونکہ جب زمین سے اگنا ختم تو سب سے پہلے آپ کے جانور مرنا شروع.
آپ کے درخت سوکھنا شروع, پانی زمین کی تہ میں نیچے جانا شروع. انسان کو پانی نہیں ملے گا, روٹی نہیں ملے گی, دکانیں, تو چشمے والا کیا کرے گا؟ جو آپ جو چشمہ پہن کے بیٹھے ہیں نا, وہ چشمے والا کیا کرے گا؟ وہ سارے چشمے سستے داموں بیچ کے پراٹھا خرید کے کھائے گا. وہ کہے گا پہلے پیٹ میں کیا اترے, گندم مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہے, شارٹ, پانی نہیں ہے. آپ بھی چشمہ پھینکو گے, آپ بولو گے بھائی 2 پراٹھے چاہیے مجھے, میرا چشمہ بھی لے لو, میری ٹوپی بھی لے لو, میرا بنیان بھی لے لو, آگے رہنے دو, باقی چیزیں پہن کے رکھے ہیں سر, جوش میں آگے سب چیزیں. بعض دفعہ اتنی موٹیویشن مل جاتی ہے, آدمی کہتا ہے بھائی کچھ نہ کریں فی الحال, جب حالات اللہ نہ کرے ایسے ہو گئے تو پھر ہم, اللہ سب کو بچا کے رکھے ایسے حالات, پھر مشورہ کر لیں گے اس پہ, لیکن اللہ سب کو بچا کے رکھے. تو ایک ایک چیز مارکیٹ سے شارٹ ہو رہی. اسکول وہی تو تیل لینے پہلے ہی چلے جائیں گے, ایجوکیشن, چاند پہ جانا, خلائی سیارے اور مریخ پہ پہنچنے کی باتیں, اور ناسا نے آج وہ فلاں سیارہ بھیجا, وہ سب کو بولے گا بھائی نیچے آ جا, کچھ دیکھ چاند وان پہ کچھ گندم کے 1-2 دانے مل جائے, اٹھا کے لے آ کہیں سے. ساری سائنسی ترقی کہاں چلی جائے گی؟ جس کے پاس روٹی ہوگی وہ بادشاہ ہوگا. 50-50 کا کل کسی نے کلپ بھیجا, 50-50 آیا کرتا تھا کسی زمانے میں, اس میں دکھایا کہ ایسا سادہ مذاق ہوتا ہے اور بڑا زبردست. چینی ہمیشہ شارٹ ہوتی رہی ہے کراچی میں, تو اس میں دکھایا کہ ایک دہشت گرد چائے پی رہا ہے بیٹھ کے, گنڈا بیٹھا ہوا ہے چائے پی رہا ہے, کالا چشمہ کیپ لگا کے چائے پیتے, چائے میں چینی کم تھی, جو چینی مارکیٹ میں کیا تھی, شارٹ تھی. اس کو غصہ آیا نا, پسٹل اٹھا کے لایا, اور وہ میوزک نہیں ہوتا, وہ خطرناک قسم کا, وہ جیسے پتہ نہیں ابھی قتل 25-30 بندے گرنے والے ہیں, تو وہ جا رہا ہے, اور وہ جو ہوٹل کا مالک ہے نا وہ کانپ رہا ہے. ہوٹل کا مالک پیسوں کی گھڑیاں نکال کے اس کو دے رہا ہے, ارے نہیں, گھڑیاں نکال کے اس کو دے رہا ہے, یہ لے بھائی, بندوق رکھی ہوئی ہے, سمجھ جا کیا کہہ رہا ہوں تجھے. اس کو بولا نہیں ہے, بس وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کو کیا چاہیے, لیکن وہ کہہ رہا پیسے لے لے, تو نے گھڑیاں, پسٹل رکھ دی, اس نے چینی نکالی, اس نے 1 چمچ 2 چمچ بھر کے ڈالی, جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا. یہ ہے تو لطیفہ, لیکن اگر چینی واقعی شارٹ ہو جائے نا تو ایسا ہی ہوگا. حقیقت بتا رہا ہوں, واقعی شارٹ ہو جائے نا ایسا ہی ہوگا. دہشت گرد آئے گا, بندوق رکھے, بولے گھر چل, چینی کا ڈبہ میرے حوالے کر. یہ تو ابھی ہری ہری سوج رہی ہے, ہم کو پیٹ بھرے ہوئے ہیں, توندیں بھری ہوئی ہیں, اس لیے آئی فون چاہیے ہمیں, اچھا والا لیپ ٹاپ چاہیے, LCD یہ LED گھر میں چینج کر لو. بیگم میں چاہ رہا ہوں سینما گھر میں ہی کھول لیں ہم, فلم دیکھنے کے لیے وہاں جانے کی ضرورت پڑے گی. یہ ہری ہری اس لیے سوج رہی ہے, نلکوں میں پانی آ رہا ہے. سمجھتے ہو جب واش روم میں بیٹھتے ہیں تو لوٹا بھر جاتا ہے, یہ تو اس لیے ہری ہری سوج رہی ہے. ایک بڑے عالم نے بیان کے دوران, ایک حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت حکیم اختر صاحب کے بیانات سنا کریں, یوٹیوب پہ موجود ہیں آڈیو, بہت اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے ان کے بیان سن کے. یہ صوفیہ کرام تھے جو بدعتوں سے بچتے تھے. تصوف کے بغیر دل میں اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوتی, خشک بنتا ہے انسان. حدیثیں بہت یاد ہو جائیں گی, جو گرمی چاہیے نا دل کو اللہ کی محبت کی, وہ تصوف میں ہی ہے. لوگ کہتے ہیں پھر نبی کے دور میں کیسے؟ نبی کے دور میں تصوف تھا, یہ اصطلاح نہیں تھی, یہ ٹرم نہیں تھی, یہ ٹرم بعد میں ایجاد ہوئی ہے. جیسے فقہ نبی کے دور میں تھا, اصطلاح نہیں تھی. تو مسائل تو تھے نا جن کو بعد میں فقہ کا نام دیا گیا. ہاں, تصوف کی 2 قسمیں, ایک بدعتیوں کا, ایک بدعت سے بچنے والوں کا. تو تصوف کے چکر میں کسی بدعتی کے بھیٹ میں چڑھ جائیں. تو حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بیان میں فرما رہے تھے کہ بغداد جو تھا, جب مسلمانوں کی خلافت تھی, مسلمانوں کو بھی اللہ نے بڑے وسائل دیے تھے, تو بغداد میں بہت سے عاشق پیدا ہو گئے تھے. وہ بزرگوں کو جا کے بتاتے, حضرت ہمیں فلانی سے عشق, یہ عشق معاش کا تو ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے نا, عشق ہو گیا ہے فلانے کو, یہ ہو گیا ہے. پھر وہ اپنے شیخ سے جا کے اصلاحی تعلق, وہ عشق ختم کروائیں, یا وہاں شادی ہو جائے, یا جو بھی آج بھی ہوتا ہے. آج تو بہت ہی زیادہ ہو گیا کیونکہ بے پردگی ہے. پہلے زمانے میں بھی تھا, اتنا نہیں تھا جتنا آج ہے. پہلے زمانے میں کہیں آنکھ میں ٹکا ہو گیا, نظر پڑ گئی, اور اتفاق سے کوئی سلام دعا ہو گئی تو پھر پاگل ہو گئے, لٹو ہو گئے. اب کیا ہو رہا ہے کہ اب تو لگ رہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی کام ہو ہی نہیں رہا مارکیٹ میں. تو اس زمانے میں کسی کو عشق ہوتا تھا, وہ بزرگوں کے پاس جاتا. تو بغداد میں بہت سارے عاشق پیدا ہو گئے تھے, کیونکہ خلافتیں تھیں, پیٹ بھرے ہوئے تھے, مسلمانوں کے پاس وسائل, ہر لحاظ سے وسائل. سائنس ٹیکنالوجی میں مسلمان سب کا باپ بنا ہوا تھا اس وقت, امام تھا. گورا پڑھنے آتا, ہماری یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا, ہم سے پڑھتا تھا کہ کیا ہم پڑھاتے تھے اس کو.
تو فرمایا کہ بغداد میں قحط پڑ گیا, جتنے عاشقین تھے نا سب کے عشق کا بھوت سب سے پہلے اتر آئے. کسی عاشق سے پوچھو شادی کرا دے, کہہ رہا روٹی دے دے بھائی, شادی وادی گئی ختم, تیل لینے روٹی دے دے ہمیں. ابے تیری محبوبہ سے ملاقات کراتے, ابے چھوڑ مجھے روٹی چاہیے. ہر آدمی, یہ سب پیٹ بھرے ہوئے توندے بھرے ہوئے کی باتیں ہوتی ہیں عشق معشقہ. تو ایک بارش ہے جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں رزق میں نے چھپا دیا, یہ ختم. یہ جو قرآن کہتا ہے نا ہم نے پانی سے حیات کو پیدا کیا, صرف پیدا ہی نہیں ہے, حیات برقرار بھی کس سے ہے؟ پانی سے ہے. حیات باقی بھی پانی سے ہے. اس کی وجہ سے بعض ڈاکٹر کہتے ہیں پانی بہت پیو, پانی بہت پیو. تو وہ بعض یہ بھی کہتے ہیں جتنا پیاس لگتی ہے اتنی پیو. میری رائے میں جو کہہ رہے ہیں نا جتنی پیاس لگتی ہے اتنا پیو, وہ صحیح فطرت کی بات کر رہے ہیں. پانی سے پیدا کیا مطلب یہ تھوڑی کہ پانی کے اندر ڈبکیاں لگانا شروع کر دو, بس جتنا ضروری ہے تو پیاس لگا دیتی ہے فطرت ہم کو. اب کوئی پتھری وتھری کا مسئلہ ہے یا کوئی اور پرابلم ہے تو ایک الگ بات ہے. تو اب کیا ہے کہ کیا بات کر رہے تھے؟ ہاں, وفی السماء رزقکم. میں یہ کر رہا تھا کہ قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے جائے قرار بنا دی. کیسے بادل چلتے ہیں دور دراز علاقوں میں جا کے, ہاں بارش ہوتی کیسے اسٹائل میں. قرآن کہتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ, بادلوں کی جو گرج ہے یہ اللہ کی پہلے حمد و ثنا بیان کرتی ہے, خدا کی کبریائی, اور بجلی کی کڑک پھر اللہ کی کبریائی بیان کرتی ہے. اسٹائل سے بارش ہوتی ہے, بہت بڑا کام ہو رہا ہے بھائی. انسانوں کی فیکٹریوں کے پہیے گھومیں گے جب بارش ہوگی, کسانوں کو روٹی ملے گی کھانے کو, کپاس پیدا ہوگی, ایکسپورٹ ہوگا مال, امپورٹ ہوگا. یہ جو ساری ہماری کماڑی اور کی جو بندرگاہ چل رہی ہے بارش برسنے سے چل رہی ہے. کسان بھی کھائے گا, فیکٹریاں بھی, اور چشمے بھی پہنے جائیں گے, ٹوپیاں بھی پہنی جائیں گی, شلواریں اور جو ہے نا ٹیکسٹائل ملیں بھی آباد ہوں گی, اور قمیضیں بھی سیلی جائیں گی, درزیوں کا بزنس بھی چمکے گا, اسکول بھی کھلیں گے, اور اسکول کے اونر بھی پیسہ نوٹ چھاپے گا. سب 4 شادیوں پہ باتیں بھی ہوں گی اور شادیاں بھی ہوں گی. اب تو کچھ رہا ہی نہیں نا. جب یہاں آ گئے اس کا مطلب سب کچھ ہوگا. تو جب اتنے سارے کام ہوں گے اس پانی کی وجہ سے جو آسمان سے برسے گا, تو اس کے برسنے کا اسٹائل پھر نرالا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. وہ ایسا نہیں ہو کہ آپ بیٹھے ہوئے بس وہ پانی برس رہا ہے چلو, نا. اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ, کہ رات جو ہے باجلوں کی جو گرج ہے یہ اللہ کی پہلے حمد و ثنا بیان کرتی ہے کہ ہمارا رب اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے. بادلوں کی کڑک بتا رہی ہوتی ہے, ہم آ رہے ہیں, ہم اونٹنیاں آ رہی ہیں پانی کے ڈول الٹنے کے لیے, تیار رہو. اور پھر کیا ہے, ہواؤں کو بھیجتا ہے مبشرات, ہوائیں آ کے خوشخبریاں سنا رہی ہوتی ہیں پانی آنے والا ہے. بارش سے پہلے اکثر ویکیوم بن جاتا ہے نا خلا, پھر وہ ویکیوم کا زور کیسے ٹوٹتا ہے, ایک دم ہوائیں آتی ہیں اور پھر تڑاڑ کے بارشیں برسنا شروع ہو جاتی. تو اللہ کہتے ہیں میں پہلے ہوا کو بھیجتا ہوں. جیسے کراچی میں تو اکثر ہم نارتھ کراچی میں تو دیکھتے ہیں نل کے کھول کے دیکھو ہوا آ رہی ہے اس میں. مبشرات, وہ ہوا خوشخبری کے بجائے دھمکیاں دے رہی ہوتی ہے, کل بھی پانی نہیں آئے گا. ہمارے یہاں تو ایسے ہی چل رہا ہے بھائی, ٹینکر ہی ڈل رہے ہیں. ٹینکر والے خوشخبریاں دے رہے ہوتے ہیں, وہ بھی خوشخبریاں نہیں دے رہے ہوتے, وہ بھی وعیدیں سنا رہے ہوتے ہیں بھائی. اور ٹینکر بھی دیکھو اتنی گلیوں میں کیسے گھستے ہیں یار, پتہ نہیں کتنوں کو کچلتے ہوئے یہاں پہنچتے ہیں. وہ راستہ کتنی گاڑیوں کے سائڈ گلاسز توڑتے ہوئے پہنچ رہے ہوتے ہیں وہ. تو اللہ کہتے ہیں, ہاں میں یہ کر رہا تھا کئی دنوں کے بعد جب پانی آتا ہے تو پڑوسی آ کے بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے مفتی صاحب آج رات پانی آئے گا. ہمارے پڑوسی بتا رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب ہوشیار رہیے گا, ہمیں اطلاع ملی آج پانی آئے گا. ہاں حالانکہ 2:30 بجے آئے گا, رات جاگنا ہے, پانی آئے گا, نل کا کھولنا بھول گئے, موٹر چلانا بھول گئے تو کیا. تو وہ کتنی بڑی خوشخبری لگتی ہے. وہ بندہ آ کے بتا رہا ہے آج پانی آئے گا, دل چاہ رہا ہوتا ہے گلے ملے آدمی سے, مٹھائی کھلائے. کراچی میں تو یہی چل رہا ہے. تو وہ خوشخبری جیسے دیتا ہے نا, اللہ کہتے ہیں جب پانی برسنے سے کی بات آتی ہے تو میں ہواؤں کو بھیجتا ہوں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارا پڑوسی آ کے ہمیں بتا رہا ہے آج رات 2:30 بجے جاگنا ہے, پانی آئے گا. لیکن اس خوشخبری کا انداز کچھ اور اللہ جو ہوائیں بھیجتا ہے وہ ہٹو بچوں, پانی آ رہا ہے بھائی, ہٹ جاؤ, چھتریوں کا انتظام کر لو, اس میں ڈوب بھی سکتے ہو, ایسا تنادن برسے گا یہ پانی, ہٹو بچوں ہو جائے گا. کہ اللہ کو بتا رہا ہے بل یداہ مبسوطتان, میرے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, ایسے لٹاؤں گا اپنے بندوں پر. اور پھر وہ ایسا برستا ہے کہ گاڑیاں الٹ جاتی ہیں بھائی. یہ ایسے جیسے لنگر بٹ رہا ہے اور غریب اس کے دیگوں کے اندر دب دب کے مر رہے ہیں. لنگر والے کو وہ اپنی سخاوت کے ساتھ وہ کہہ رہے تم نے اپنے مرنے سے بچنے کا پہلے انتظام کرنا تھا. ہمارا اسٹائل یہی ہے
جب ہم نیاز بانٹتے ہیں تو ایسے ہی بانٹتے ہیں کہ اس کے نیچے چھوٹے قد کے لوگ گر کے مر جاتے ہیں. ہمارا اسٹائل یہی ہے. ہم ایسے چھڑکاؤ نہیں کریں گے یوں یوں کر کے, یہ لو دیکھ کے چاول ہے, یوں چاول یوں اٹھا لی, الٹ دیں گے دیکھ. تو یہ آپ کی غلطی ہے. آپ کو روڈ ایسے بنانے پڑیں گے, آپ کو پہلے سے ایسا سسٹم بنانا پڑے گا کہ یہ پانی رکے نہیں. یہ تو ہماری حماقت سے کرولا رکشے الٹے چلتے ہیں کراچی میں. اس دفعہ جب بارش ہوئی تھی, رکشے والا آگے جا رہا ہے, پیچھے کو آ رہا ہے, یہ وہ کہہ رہا ہے پانی ادھر لے کے جا رہا ہے. یہ ہماری حماقت ہے, اس میں اللہ کا قصور نہیں ہے. اللہ کہتا ہے ہم تو برسائیں گے, اور وہ پانی سے پھر زمین سیراب, فضا کیسی صاف ہو جاتی ہے, زمین کی حیات, زمین کی زندگی, تھوڑے دنوں میں کیسی گرینری, پھر جانور کیسے خوشیاں مناتے ہیں. میں نے تو فنچز بھی پالی ہے نا, بیمار ہونے لگتی ہیں, بارش ہوتی ہے ان کی بیماریاں ختم. آدمی کہتا ہے یار یہ کیا بیماری تھی جو بارش سے ختم ہوئی, حالانکہ وہ تو نہائی بھی نہیں بارش میں. چڑیاں ہوتی ہیں نا فنچز, کئی وبائیں ختم ہو جاتی ہیں بارش ایک. تبھی تو قرآن کہتا ہے برکت والا پانی, ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا. برکت کا کسے کہتے ہیں؟ خیر کثیر, تھوڑی چیزوں کام بہت کر کے جائے. تو زمین میں سیراب بھی کر رہی ہے, پودے بھی اگ رہے ہیں, اس سے جانور بھی کھا رہے ہیں, اس سے ٹیکسٹائل ملیں بھی چل رہی ہیں, اس سے امپورٹ ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہے, اس سے نائٹروجن بھی مل رہی ہے, اس سے فضائیں صاف بھی ہو رہی ہیں, اس سے وبائیں ختم بھی ہو رہی ہیں. آپ کہہ سکتے ہو ہمارے یہاں تو بارش کے بعد وبائیں پھوٹتی ہیں, وہ بھی ہمارا قصور ہے نا. جب دیکھ بٹ رہی تھی, تقسیم ہو رہی ہے, تو آپ نے اس کو اسٹور کرنے کا کوئی انتظام کیا ہی نہیں. آپ کا شاپر اتنا چھوٹا ہے جس میں آپ نے چاول بھر لیے, باقی سارے چاول نیچے پڑے ہوئے, کتے کھا رہے ہیں وہ چاول کو, تو وہ تھوڑی کھانے کے قابل رہیں گے. آپ بناؤ بڑے بڑے ڈیم, پانی کی کوئی کمی نہیں ہوگی. میں کہہ رہا تھا من جعل الارض قرارا, قرآن کہتے ہیں جس نے زمین کو جائے قرار بنایا, وجعل خلالها انہارا, اور زمین کے بیچوں بیچ دریا پیدا کر دیے. سوات مردان جاؤ. اچھا گرمیوں میں پانی کی زیادہ ضرورت ہے نا, اس کا بھی انتظام ہے. سردیوں میں برف بنا کے بڑے بڑے تودے گلیشیئر اللہ پیدا کرتا ہے. جیسے ہی گرمی میں پانی کی ضرورت بڑھتی ہے, سورج کو آرڈر دیتا ہے بھائی اس کو پکانا شروع کر, قطرہ قطرہ پانی, پھر کیا اسپیڈ کے ساتھ پانی. ان علاقوں میں جاؤ, ایسا شیشے جیسا چمکدار پانی پہاڑوں سے بل کھاتا. میں ادھر گیا ہوں نا, یہاں یہ جو کون سی جگہ یار جہاں بھی ہو کر آیا تھا میں, گلگت داریل. آپ حیران ہوں گے, جتنا اونچا پہاڑ ہوگا نا اس کی بالکل چوٹی سے پانی ابل کے نیچے آ رہا ہوگا. وہی اللہ نے کہا یہاں بھی کوئی رہنا چاہے تو میری طرف سے انتظام ہے, زمین بھرے گی نہیں جلدی, بہت اسپیس ہے زمین میں, پانی کا ٹینشن نہیں ہے. اوپر چڑھ جاؤ ادھر سے نکلے گا. ابے پانی کا تو کام ہے اوپر سے نیچے آنا, یہ نیچے سے اوپر کیوں جا رہا ہے؟ ہر پہاڑ میں آپ کو بل کھاتے ہوئے چشمے نظر آئیں گے, پہاڑوں کے اوپر سے پانی نکلتا ہے, بل کھاتا ہوا زمین پہ آتا ہے. ایسی جگہوں پہ جہاں حیات ممکن نہیں تھی, میرا رب وہاں اونٹنیوں کو لے جاتا ہے بادلوں کی شکل میں, اور پانی اتنا برساتا ہے کہ پانی کی تہ پہاڑ کے اوپر سے پھوٹ پڑتی ہے. اور سب سے زیادہ صحت مند پانی بھی وہیں کا ہے, سب سے زیادہ منرلز اس پانی کے اندر ہوتے ہیں سب سے زیادہ. تبھی وہاں کے لوگوں کی صحتیں دیکھو, وہ پانی پی پی کے پتھر بنے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ایسے فولادی جسم ہوتے ہیں اس پانی کی وجہ سے. کیسی خدا کی قدرت ہے بھائی. وجعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسی. کہا تم دیکھتے نہیں یہ کون ہے جس نے زمین پر اتنے بڑے بڑے پہاڑ میخوں کی شکل میں ٹھوک دیے زمین کے اوپر, جس سے زمین کا بیلنس قائم ہے. وجعل لها رواسی وجعل بین البحرین حاجزا. کون ہے جس نے کڑوے اور میٹھے پانی کا سمندر ساتھ ساتھ چلا دیا, اور ان کے درمیان ایک ایسی رکاوٹ پیدا کر دی, نہ ادھر کا پانی ادھر جا رہا ہے اور نہ ادھر کا پانی ادھر آ رہا ہے. الہ مع اللہ. قرآن کہتے بتاؤ اس کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے اس خدا کے علاوہ؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ. کون ہے جب بے چین ہو کے اس کو پکارتے ہو تو وہ تمہاری پکار پہ لبیک کہتا ہے, تمہاری دعا کو سنتا ہے. کوئی تو ہے سننے والا. آپ کہہ سکتے ہو ہماری تو سنتا ہی نہیں ہے. یا تو آپ کی کوئی پکارنے میں دم نہیں ہے. طلبہ کو پڑھا رہا تھا نا, بارش ہم نے, ہماری دادی اللہ ان کی مغفرت فرمائے, میں نے خود ان سے سنا, کہتی ہم جب جاتے تھے نا ہندوستان میں قحط پڑتا تھا تو ہم علماء, ہمیں وہاں مظاہر علوم تھا قریب میں ہی, حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ, اور دیوبند بھی قریب تھا, تو وہاں سے علماء پھر نماز استسقاء کے لیے جاتے تھے. بڑے پرہیزگار علماء تھے. تو ہماری دادی بتاتی تھی کہ ہم جب بارش کی دعا کے لیے نکلتے تھے ہمیں اتنا یقین ہوتا تھا کہ بارش ہوگی کہ ہم پہلے سے تمبو لے جاتے تھے اور دیگیں چاول کی نا, کہ جب بارش ہوگی تو ہم کیا کھائیں گے, چاول کھائیں گے وہاں بیٹھ کے خوشی میں. اور پھر اتنا روتے تھے وہاں جا کے, اتنا روتے تھے, اور بادل آتے اور دھڑا دھڑا پانی برسنا شروع. یہ میں نے اور بھی کئی لوگوں سے سنا ہے, اکیلے اپنی دادی سے نہیں سنا, کہ نماز استسقاء میں جہاں دعا مانگی بارش برسنا شروع. لیکن نماز استسقاء اس طرز پہ ہو جس طرز پہ شریعت نے حکم دیا ہے.
कैसे हुक्म दिया? नंबर 1, पुराने बोसीदा कपड़े पहन के निकलो, अपने जानवरों को भी ले जाओ, औरतों को भी ले जाओ। आज नमाज इस्तिस्का होगी, खवातीन 1 घंटा मेकअप करके निकलेंगी, उसमें मर्द जे डॉट से कपड़े मंगवाएंगे और फिर मोबाइल हाथ में होगा और नमाज के लिए जा रहे हो, फोन कर रहे होंगे, मैं आज जरा मौलवी साहब ने ऐलान किया नमाज इस्तिस्का के लिए जा रहे हैं, मैं जरा ऐसा करो तुम ना मुझे 1 घंटे बाद फोन करना। देखो नाराज नहीं होना, तुम मुझसे नाराज नहीं होना, देखो बारिश नहीं हो रही ना, बारिश नहीं होगी, आप खुद सोचो इश्क विश रहेगा हम दोनों का आपस में। ये स्टाइल होगा आज नमाज इस्तिस्का के लिए जाने का। तो जानवर तो है ही नहीं, तो उनको लेके कुत्ते ले जाओगे। डिफेंस क्लिफ्टन से कुत्ते आ रहे होंगे नमाज इस्तिस्का के लिए। ये जो जानवर पालने के थे वो पाले नहीं, ये पाले हुए हैं। क्या क्या तो कहां दुआओं में दम होगा भाई? नमाज इस्तिस्का में है बोसीदा कपड़े पहन के जाओ और वहां जाके इतना गिड़गिड़ाओ, इतना गिड़गिड़ाओ। मैं अक्सर एक वाकया बयान करता हूँ, यहाँ हमारे पड़ोस में एक डॉक्टर साहब थे, उनके वालिद साहब, वो भी हिंदुस्तान से आए थे, बूढ़े थे। मैंने उनको जब बताया कि हमारी दादी ये बताती थी कि हिंदुस्तान में हमने खुद देखा है कि इधर दुआ मांगी उधर बारिश हुई, कहते हैं तो हमारे साथ भी हुआ है। उन्होंने अपने 2 वाकयात बयान किए। एक रावलपिंडी का, कहत पड़ गया था, कह रहे हैं सब उलमा निकले, पुराना वाकया, 30-35 साल पुराना, कह रहे हैं उधर दुआ मांग के फारिग हुए, उधर धड़ाधड़ बारिश होना शुरू। और एक और वाकया उन्होंने हिंदुस्तान के पंजाब से उनका ताल्लुक था। उन्होंने कहा कि इंडिया में हम जब जाते थे ना नमाज इस्तिस्का के लिए, हिंदू कहते थे ये मोसले बारिश बरसवाने जा रहे हैं, मुसलमान को वो क्या कहते हैं? मोसले। तो कह रहे ऐसे ही हुआ, हमारे इमाम साहब जो थे उन्होंने ऐसी दुआ मांगी, शदीद गर्मी, सूरज सर पे, इतनी शदीद गर्मी कि कह रहे हमें ऐसा लग रहा था कि हमारी कमर चमड़े की ना बन जाए, कहीं जल ना जाए। लेकिन वो जो इमाम ने दुआ मांगी है, उन्होंने कहा कि अल्लाह जब तक तू बरसाएगा नहीं हम यहां से हटेंगे नहीं। ऐसा गिड़गिड़ाए, ऐसा गिड़गिड़ाए, कह रहे बिल आखिर दे मार 4:30 बादल आए और धनाधन बारिश होना शुरू। तो कह रहे हम जब वापस आ रहे थे ना तो हिंदू कह रहे थे ये मौसले बारिश बरसा, हिंदुओं को भी यकीन था कि बारिश होगी, हिंदुओं को भी यकीन था। दारुल उलूम कोरंगी में हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमहुल्लाह ताला का दौर था, तो उनके शागिर्द जो मेरे शेख थे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह, मैंने हजरत जो अपने शेख थे उनसे खुद ये वाकया सुना। उन्होंने कहा कि कराची में ऐसे कहत का समा होने लगा था, बारिश बंद। तो कहते हैं मैंने हजरत मुफ्ती शफी साहब जो मेरे उस्ताद से, जो हजरत मुफ्ती तकी साहब के वालिद साहब हैं, उनसे अर्ज किया कि नमाज इस्तिस्का पढ़नी चाहिए हमें, बीमारियां भी फैल रही थी, खुश्की भी बहुत हो गई थी। कहते हैं हजरत मुफ्ती शफी साहब ने कहा कि इस जमाने में नमाज इस्तिस्का नहीं पढ़नी चाहिए। उनकी राय थी। मैंने कहा क्यों? कहते हैं बारिश होती नहीं है, लोगों में वो जज्बा रहा नहीं है, इसका नुकसान ये होता है कि दीन बदनाम होता है। लोग कहते हैं ऐसे ही है, देखो होना होना तो कुछ भी नहीं है। वो जाहिर लोगों के हालात देख के कह रहे थे। तो हजरत फरमाते हैं मैंने कहा कि देखें कि हम एक सुन्नत को तो नहीं छोड़ सकते कि अगर दुआ नहीं कबूल हो रही, हमने तो अपनी सुन्नत पूरी करनी है, वो अल्लाह की मर्जी कबूल करे ना करे। दूसरी बात ये कि हमारा मुशाहिदा ये है कि जब भी नमाज इस्तिस्का पढ़ी है बारिश हुई है। तो कह रहे जब मैंने ये बात की तो हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमहुल्लाह ताला भी, हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमहुल्लाह भी राजी हो गए और फरमाते हैं मुझे कहा कि आप पढ़ाएं। नमाज इस्तिस्का में ये कि एक दिन ना हो तो दूसरे दिन पढ़े। तो कहते हैं हमने जब तीसरे दिन पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बादल आए और दे मार 4:30। हदीस में भी ऐसे आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इस्तिस्का के लिए निकले। सहाबा तो ये नबूवत के अपने सामने देखते थे ना ये मुशाहिदात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इस्तिस्का के लिए निकले। सहाबा ने शिकायत की कि मवेशी हलाक हो रहे हैं, बारिश खत्म हो गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस ऐलान किया, सहाबा को वक्त बताया, उसमें सब निकल गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना दुआ में आमतौर पे ऐसे हाथ उठाते थे यहाँ तक, लेकिन सहाबा कहते हैं आपने दुआ के लिए हाथ उठाए, आपकी बगलों की सफेदी न, इतना जब ज्यादा आहुजारी होती है इंसान ऐसे मांगता है। आपने इतनी दुआ मांगी। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि उतबिक़तिस समा, पूरा आसमान बादलों से बंद हो गया और इतनी बारिश हुई है कि सहाबा पहाड़ों की टोह में, क्योंकि वो तो मैदान था ना, पानी से बचने की जगह नहीं थी, जिसको जहां जगह मिल रही है, कोई आड़ मिल रही है भाग रहा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मुस्कुरा रहे थे कि आपकी दाढ़ें जाहिर होना शुरू हो गई इसमें। लेकिन इसमें क्या है, बारिश में जब नमाज इस्तिस्का के लिए जाएं तो गुनाहों से माफी। असल ये है इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। लोगों अल्लाह से इस्तिगफार करो, अपने गुनाहों की माफी मांगो, तुम्हारा रब बड़ा गफ्फार है, माफ करेगा और उसके बदले में आसमान से मूसलाधार बारिशें बरसाएगा। तो तौबा नहीं होती, आजकल तौबा नहीं होती, गुनाह से माफी नहीं मांगी जा रही होती, नमाज इस्तिस्का में भी नहीं मांगी जा रही होती। तो कहां दुआएं? तो हर दुआ में ऐसी हराम खाने वाले की दुआ थोड़ी कबूल होती है। तो हमारी दुआओं में जान क्या हो गई है? खत्म।
ورنہ قرآن تو کہہ رہے ہیں من یجیب المضطر اذا دعا، بتاؤ جب مجبور ہو کے اللہ کو پکارتے ہو اور تمہاری پکار کا جواب ملتا ہے تمہیں، تو یہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو یہ جواب دے رہا ہے تمہیں؟ تمہاری حاجت کون پوری کر رہا ہے؟